أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويعملون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب مهين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكذبتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون
قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سورہ آل عمران سے لی گئی ہیں اور 103 سے لے کر 108 تک کی آیات ہیں جو میں تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اس طرح کرو کہ تقوی کا حق ادا ہو جائے، حق تو پاتے ہی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، اور حق کیسے ادا ہوگا؟ لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں جان نہیں دینی، مرنا نہیں جب تک تم یہ یقین نہ کر لو کہ تم پوری طرح مسلمان ہو چکے ہو۔ ہرگز ایسی حالت میں جان نہیں دینی کہ تم مسلمان نہ ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ بہت ہی بڑا مشکل کا مقام ہے اور تقوی کا حق ادا کرنا جیسا کہ قرآن کریم سے ظاہر ہوا ہے ایک ایسا فرض ہے جو زندگی کے ہر لمحے ساتھ رہتا ہے اور ایک لمحہ بھی اس سے جدا نہیں ہوتا، کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں جس کے متعلق انسان کہہ سکے کہ میں فلاں لمحے مروں گا اس لیے اس وقت تقوی اختیار کروں۔ تو شرط اتنی مشکل کر دی، تعریف اتنی مشکل بنا دی کہ جب تک انسان ہر لمحے پر تقوی کے ساتھ نگران نہ ہو جائے اس وقت تک حقہ تقاتے ہی والی بات پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ کسی لمحہ بھی موت آ سکتی ہے اور ہر لمحہ انسان کو اپنے تقوی کا نگران ہونا پڑے گا۔ ایک عجیب آیت ہے جو بظاہر اتنی مشکل ہے کہ کسی انسان کے بس میں اس کے مقصد کو پورا کرنا نظر نہیں آتا۔ غیر معمولی طور پر اللہ کا فضل کسی بندے پر ہو تو وہ تو یہ کام کر سکتا ہے، لیکن ہر انسان کے قبضہ قدرت میں بظاہر یہ بات نظر نہیں آتی کہ تقوی کا ایسا حق ادا کرے کہ دن اور رات سوتے اور جاگتے زندگی کا ایک بھی لمحہ اس پر نہ گزرے جن میں وہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے تابع زندگی نہ بسر کر رہا ہو۔ لیکن جو ہم آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مضمون کو آسان بھی کرتا چلا جاتا ہے اور ایسے طریق بتاتا چلا جاتا ہے جن کو اخذ کرنے کے نتیجے میں کمزور حصہ بھی ایک حد تک اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس سے اگلی آیت میں ایک اور تقوی کا معیار پیش کرایا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم ایک بات پر اگر تم قائم ہو جاؤ تو یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی عطا ہوگی جس کے نتیجے میں تمہاری نیکیاں قبول کی جائیں گی اور تمہاری کمزوریوں سے درگزر کی جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں افتراق نہ کرو، ایک دوسرے سے پھٹ نہ جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ رہو اور اپنی جمعیت کو منتشر نہ ہونے دو۔ حبل اللہ کیا ہے؟ اس کے متعلق حقیقی اور اصلی تعریف تو یہ ہے کہ حبل اللہ نبی اللہ کو کہتے ہیں، کیونکہ آسمان سے کوئی رسی ظاہری طور پر تو ایسی نظر نہیں آتی اترتی ہوئی جس پر کوئی مومن ہاتھ ڈال لے اور پھر اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگے۔ جو کچھ بھی آسمان سے اترتا ہے وہ انبیاء کے دلوں پر اترتا ہے، اور انبیاء ہی حبل اللہ ہوتے ہیں جن کا ہاتھ انسان مضبوطی سے تھام لے
گویا خدا کا ہاتھ تھام لیا۔ چنانچہ بیعت کا ہی فلسفہ ہے۔ حبل اللہ کو تھامنے والے وہ تھے جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ تھاما، اور پھر وہ ہاتھ کاٹے تو گئے لیکن الگ نہ ہوئے، ایسا جڑے اس ہاتھ سے کہ پھر دنیا کی طاقت نہیں تھی کہ ان ہاتھوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے الگ کر دیں۔ چنانچہ دوسری جگہ اسی مضمون کو واضح کرنا وہ فرماتا ہے، لنگ سے سوما لہا، ان کا ہاتھ ایسے کڑے پر پڑ جاتا ہے، لنگ سے ساما لہا، وہ کڑا نہیں ٹوٹ سکا اور اس کڑے سے وہ ہاتھ جدا نہیں ہو سکتا، کسی طرح بھی وہ علیحدگی پھر ممکن نہیں رہتی۔ تو فرمایا کہ تم اگر اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن نہ چھوڑو تو پھر تمہیں کوئی خوف نہیں، کہ جس آن کی تمہاری موت آئے گی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ موت تقوی کی موت ہوگی۔ اب جو بظاہر ایک بہت ہی مشکل مضمون تھا اور واقعتاً اس کے باریک پہلو بہت ہی مشکل ہیں، اور حقیقت میں وہ حق ادا کرنے والا جس کا پہلی آیت میں ذکر ہے سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی اپنی کامل صورت میں ممکن ہی نہیں، سوائے اس کے کہ آپ کی پیروی میں کوئی قدم آگے بڑھائے اور ذل بن جائے، لیکن فی ذاتے ہی اول طور پر یہ مقام صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے جو اس آیت میں بیان ہوا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ بہرحال آپ کے غلاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید آسانیاں پیدا فرمائی، اور یہ بنیادی شرط